سالن بڑے کم رہے، برتن بہت کم تھے، آپ کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلی۔ یہاں سوئی گیس گھنٹہ شارٹ ہو جاتی ہے نا، بندے کو کسوڑی پڑ جاتی ہے، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ چائے مس ہو رہی، قہوہ مس ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم پہ ہماری چائے اقرا میں مس ہو جائے نا تو وہاں پر بھی ہمیں ہلچل پڑ جاتی ہے۔ نبی کے 2 مہینے آگ نہیں چلی، کیا وجہ تھی؟ حضور کے پاس آیا ہے لیکن آپ نے روکا کچھ نہیں ہے، آپ نے سارا آگے کر دیا۔ دولتیں آئی ہیں لیکن آپ نے روکی نہیں، آپ نے ساری آگے کر دی۔ اللہ نے ہمارے ساتھ آخرت کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کا وعدہ کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن جس آنکھ نے دیکھا ہے اس جنت کو وہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ ہے۔ اللہ آپ کو معراج میں لے کر کے اور لے جانے کے بعد میرے اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ہے، جہنم بھی دکھائی ہے۔ جو جہنم میں علماء گرتے ہیں وہ جہنم بھی آپ دیکھتے رہیں، جس جنت میں علماء نے جانا ہے وہ جنت بھی آپ دیکھتے ہیں۔ جہنم میں 2 ہیں، ایک کافروں کی جہنم ہے، ایک مسلمانوں کی جہنم ہے۔ جو کافروں کی جہنم ہے اس پہ قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، اور ایک مسلمانوں کی جہنم ہے جہاں عارضی ڈینٹنگ پینٹنگ ہونی ہے اور وہاں سے اللہ کے نبی کی سفارش سے دوبارہ سے واپسی ہوگی اور اللہ جنت میں ڈالیں گے۔ لیکن جنت میں ڈال کر بھی ہمارے اوپر لکھا ہوگا جہنمی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جہنم سے آئے ہیں، جنت میں شفٹ ہو گئے ہیں، نبی کی سفارش سے ہوئے ہیں، لیکن نام ان کا کیا رکھا ہوا ہے؟ جہنمی۔ اس میں اگر مولوی صاحب ہوئے اور ان کے 500 بندے سیدھے جنت نہیں ہیں اور ہم مولوی صاحب جو ہیں آخرت میں چلیں گڑ گڑا کی جنت میں پہنچ گئے، ہمارے پر لکھا ہوگا جہنمی ہے۔ وہ پگڑی، وہ ٹوپی، وہ تمام پروٹوکول، وہ سارا سسٹم جو آج ہمارے یہاں چودھری بن کے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور وہاں پر ہمارا لکھا ہوگا یہ جہنمی ہے، اور یہ سارے مقتدی اللہ نے جنت میں داخل کر دیے۔ وہاں کی جو عزتیں ہیں، وہاں کے جو نظام ہیں، وہ جو ملنے ہیں وہ پکے ملنے ہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت جو ترازو ناپے گی۔ بعض انگریزی پڑھانے والے ہیں، انگلش پڑھانے والے ہیں، اور بعض کسی کو کک بنا رہے ہیں، بعض کسی کو درزی بنا رہے ہیں، بعض کسی کو موچی بنا رہے ہیں، بعض کسی کو کوئی ہنر سکھا رہے ہیں۔ جب آپ ان بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں کہ ایک ایک جملہ ہمیں تو صرف سنگل مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن استاد اس کو 5 مرتبہ پڑھا رہا ہوتا ہے، 6 مرتبہ پڑھا رہا ہوتا ہے، 4 مرتبہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے 30 سپارے روزانہ آپ کو سناتے ہیں، 30 سپاروں میں آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، تو آپ کو کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اب اتنی آوازیں قرآن میں جتنی حفظ کے استاد کے کانوں میں پڑتی ہیں اتنی وہ بچہ بھی نہیں نکالتا جس نے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے 30 بچوں کو 28 بچوں کو اپنے کانوں سے سننا ہے۔ اتنے کانوں سے قرآن سن کر بھی اگر ہمارے کانوں میں تقویٰ پیدا نہ ہو، تقویٰ پیدا نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانسری کی جب آواز آئی تو آپ نے کان بند کر دیے، بند۔ کانوں کی بڑی تاثیر ہے۔ طفیل دوسی ایک صحابی ہیں، یہ قبیلہ دوس کے وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے، سب سے آخری وفات طفیل دوسی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہا یا اللہ ہمارے قبیلے کے لیے بد دعا فرما دیں، یہ اسلام پر نہیں ہوتے، لیکن یہ پڑھے لکھے بچور آدمی تھے، روئی سے اپنے کان بند کیے ہوئے تھے۔ قوم نے کہا تھا اگر یہ نبی کے ہتھے چڑھ گیا اور اس نے ذرا سا قرآن سن لیا نہیں تو تبدیل ہو جائے گا۔ تو فجر کی نماز میں نبی پاک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ ذرا سی ہٹاؤں چیک کروں، روئی یہ سوراخ جو ہے نا یہ والا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی سے لوگ ہمارے کانوں میں آوازیں کرتے ہیں اور ہم چینج ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سی روئی ہٹائی تو آواز میں پڑھتا ہوں، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ قاری عبدالباسط پڑھتے ہیں، یہ جتنے بھی اساتذہ پڑھتے ہیں، پڑھنا اور پڑھنے کی آگے تاثیر ہو جاتی۔ یہ رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلے ہوا جملہ ذرا سا ایک ٹکڑا سنا، پوری روئی ہٹا دی، پھر تھوڑے پیچھے چلے گئے، دوسری بھی ہٹا دی اور قرآن مکمل سننے لگے۔ چند سیکنڈ میں جب یہ اندر گیا ہے تو سردار ہیں یہ قبیلے کے، ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھے آپ کو نشانی بتا دیں تاکہ دنیا سمجھے کہ میں کیا ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ان کے چہرے کو منور فرما، ان کے چہرے کو منور فرما۔ آج کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، یہ محراب پڑا ہوا ہے، یہ والا تھوڑا سا ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بڑا کوئی متقی بندہ ہے، یہ بڑا کوئی متقی بندہ ہے۔ بھائی یہ محراب کسی بھی نیکی کی نشانی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ مولانا بشیر صاحب، یہ ماتھے کی خشکی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ماتھے کی خشکی۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ایک ہمارے بزرگ تھے، کہنے لگا اتنا بڑا محراب، سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا بھائی محراب سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ نبی سے آل ہے؟ کہنے لگا یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا نبی کے ماتھے پہ محراب نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے ماتھے پہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ نہیں تھا۔ اگر ہم محراب اور پگڑی سے کسی کے درجے طے کرنے لگ پڑیں گے تو پھر ہمیں جس دن ذلیل ہونا پڑے گا نا اللہ کے ہاں، اس دن عزت والا کوئی نہیں بنتا۔ میں نے کہا یہ محراب کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کے بھی اوپر پڑی ہوتی ہے، یہ تو ہندوؤں کے یہاں بھی پڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے محراب والے جنت کی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی دعا فرمائے تو دعا فرمائی ہو جس طرح آپ محراب کی عقیدت رکھتے ہیں، جس طرح یہاں سے لائٹیں چلنی شروع ہو۔ ان کا یا رسول اللہ یہ تو میں اپنی قوم میں جاؤں گا، وہ تو پہلے ہی مشرک ہے، وہ تیسرا چوتھا خدا مجھے بنا ڈالے کہ بھئی ان کی بھی لائٹیں چمک رہی ہیں، ان کی بھی لائٹیں چمک۔ حضور نے پھر فرمایا دعا کریں کہ یہاں سے روشنی ہٹ جائے۔ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اس کی لاٹھی میں روشنی تبدیل ہو جائے، لاٹھی اس کو آسا پکڑ کے چلتے ہے۔ گئے بڑی دعوت، بڑے دلائل، بڑا مزہ آتا ہے جب دین کی دعوت بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب قوم کو ٹس سے مس کوئی نہیں۔ پھر ہمارے نبی سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا ہی کر دیں۔ کیا کر دیں؟ بد دعا کر دیں۔ ہے ہمارے نبی نے بد دعا کی جگہ فرمایا اللہم اہد دوسن، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب قبیلہ دوس میں وہ دعا ہو گئی اور وہ چڑھتے بڑھتے گئے، ایک صحابی مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حافظ الحدیث بنے، حافظ الحدیث بنے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب دین کی تحقیق کے ساتھ آگے آپ جائیں گے تو وہ شہر کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور وہ ابو ہریرہ ایسے ہیرو اسلام کے بنے ہیں کہ آج 5000 سے اوپر حدیثیں ان سے نقل، اور وہ ان کے حافظ تھے۔ اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو نبی پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور اپنی چادر مبارک تھوڑی دیر ان کے اوپر رکھ دی۔ اللہ نے ایسا شرح صدر فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ابو ہریرہ بڑی حدیثیں یاد کرتا ہے، بڑی حدیثیں سناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ آیتیں ہیں جس کا کیا مطلب ہے؟ کتمان نہیں کرنا، علم کو اندر نہیں رکھنا، علم کو چھپانا نہیں ہے، اس برتن سے اس چیز کو باہر نکالتے ہیں اور نکال کر اگلے کے سینے میں بے وسط کر دینا ہے، یہ علم کی تعریف ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دورہ حدیث کے اختتامی سبق میں حضرت علم کی تعریف کو بتائیں، آپ نے فرمایا علم اس کو کہتے ہیں کہ بندہ سیکھے اور عمل کے لیے بے چین ہو جائے، عمل کے لیے کیا ہو جائے؟ بے چین ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو فائدہ جو قانون کی میں بات کر رہا ہوں کہ قانون کے اندر جانے والے کلمات جو ہیں وہ کس طرح تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کان سے ہی سنی جاتی ہے، غلط دلیل بھی کان سے سنی جاتی ہے، صورتیں بھی کان سے سنی جاتی ہیں، پورا قرآن آپ کان سے سنتے ہیں، لیکن آج تک الحمدللہ آپ کو 20-25 سال ہو گئے ہیں کسی کے کانوں میں کوئی نقص نہیں پڑا۔ قرآن سن کے آپ کے کانوں میں کوئی نقص نہیں پڑا، قرآن دیکھ کر آپ کے کانوں میں کوئی نقص نہیں پڑا۔ تو ہم نے بھائی اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمارے لیے بڑی ذمہ داری ہے۔ سارے ہمیں جنتی کہہ رہے ہیں، سارے ہمیں کامیاب کہہ رہے ہیں، سارے ہمیں کہتے ہیں یہ تو پکے جنتی ہیں۔ جب ان کے طالب علم 10 جنتیوں کو لے کے جائیں گے تو ان کو کتنی بڑی جنت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ نہیں پتا کہ ہمیں الٹا اللہ نے لٹا دیا ہو اور اس کے بعد برش ہمارے اوپر برس رہے ہوں اور قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہو اور صورتیں ہم سے ناراض ہو جائیں، دین ہم سے ناراض ہو جائے۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ رونے لگ پڑے